آپ جانتے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا اور اس وقت یہاں سپریٹسٹ بھی تھے جنہوں نے بعد میں تبدیلی کی، اپنے بدلاؤ اپنے اندر لایا. میں بحیثیت مفتی اعظم سامنے آ گیا اور ہڑتال کی کال دے دی. یہ ہندوستان کو ہم کیا کہنا چاہتے تھے کہ بابا ہم لوگ اصل میں ٹیررزم کی نفی کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو یہاں پہ امن و سکون سے رہنا چاہتی ہے. یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بناتے ہوئے پہلی بار ہم نے دیکھا، یہ تجربہ کیا. ہم تو لیمنٹیبل کرائز کر رہے ہیں 94 سے کشمیری پنڈت یہاں واپس آ جائیں، ہمارے ساتھ رہیں. ہم ان کے دل اور دریچے ہمارے ان کے لیے کھلے ہیں. جنہوں نے مائیگریٹ نہیں کیا، ان کو کسی نے نہیں مارا. اب ہم جانتے ہیں 200 سے 300 لوگ آپ کے مارے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو، 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو کھویا ہے. اب آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے آپ واپس آ جائیں، تو آپ کشمیر فائلز بنا کے ہمارے دلوں کو مزید چھلنی کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں تقریباً مہینے میں اگر 20 کیسز آتے ہیں تو 10 کی ڈیورسز جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہے. Who is Mufti? Who is a Grand Mufti? Why is this institution important in Jammu and Kashmir? Hello, you are watching Kashmir Unfiltered and I'm your host Nazir Ganai. And today in this episode I'm joined by Kashmir's Grand Mufti, Mufti Nasrul Islam. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے خاص طور سے مفتی، گرینڈ مفتی، کیسے آپ ان کو ایکسپلین کریں گے ہمارے ویورز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اور ناظرین سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ مفتی کا پیشہ ہوتا ہے اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس سے ہے، اور یہ فتویٰ بنیادی طور پہ اسی سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اصل میں اسلامی جورسپروڈنس اور قانونی شریعت پہ جس کی نظر و وسعت ہو، اور جو جانتا ہو، جو سمجھتا ہو، اور جو باریک بینی سے مسائل کا حل ڈھونڈ نکالے، اس کو مفتی یا فقیہ کہا جاتا ہے. جب ہم گرینڈ مفتی انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں خاص طور سے جموں کشمیر میں، یہ انسٹیٹیوشن کا اگر ہسٹری ہم دیکھیں، اس کا اوریجن دیکھیں، تو ہاؤ ول یو ٹیک اس تھرو دی ہسٹوریکل پرسپیکٹو آف دس انسٹیٹیوشن؟ ٹرو. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صرف کرمنل کیسز کے بغیر جو سول نیچر کے کیسز ہوتے ہیں، لا آف انہیریٹنس اس میں لے لیجئے، طلاق لے لیجئے، شادی بیاہ کے معاملات لے لیجئے، انہیریٹنس کے معاملے لے لیجئے، یہ سب ہمارے پاس یہ مقدمے آتے رہتے ہیں اور ان میں ہم فیصلہ کرتے رہتے ہیں. اور الحمدللہ ایک چیز ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن کی آج ایک پہچان ہے. ایک اگر بات کریں ادارے شریعہ کی، خاص طور سے ہم نے دیکھا کہ جب کچھ ایسے واقعہ ہو، چاہے عید ہو، رمضان آئے، تو اچانک سے جو ہے گرینڈ مفتی کا انسٹیٹیوشن نیوز میں آ جاتا ہے. یا ہم نے دیکھا ہے جب آپ آئے تو آپ نے کچھ اور بھی کانفرنسز کرائے، آپ نے مشاورتیں جو ہے باقی علماء کے ساتھ آپ بیٹھے کچھ ایشوز پہ. لیکن کیوں ایسا دیکھا جاتا تھا کہ یہ خاص طور سے ان موقعوں پہ ہی ایکٹیو ہوتا ہے؟ تو اس کو کیوں ایسے سرکاری ٹیگ لگایا جاتا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے. سرکار یہ کہتی ہے کہ گرینڈ مفتی جو ہے وہ ہمیشہ ہمسایہ ملکوں کی طرف دیکھ کے، پاکستان کی طرف دیکھ کے عید کا اعلان کرتا ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تقریباً، میں آپ کو بتاؤں، جب سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لیکن جب سے میں آیا 2019 کے بعد، اگر کوئی ایسی انسٹنس آپ کو مل جائے کہ میں نے پار والوں کے کہنے پہ عید کا اعلان کیا یا ادھر والوں کے کہنے پہ عید کا اعلان کیا، تو میں مجرم ہوں اور آپ کے سامنے جواب دے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 1400 لوگ جو ہے
ہلال کمیٹی میں شامل کر دیے ہیں، جو مشاہد ہوتے ہیں. جو مسلم پرسنل آپ، وہ بالکل ہمارے ساتھ ورچوئل موڈ پہ اس وقت رہتے ہیں، اور اس وقت جب ان سے مشاورت ہوتی ہے، اور اس مشاورت کے بعد جب وہ ان کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے تو اس اطلاع کو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جو جتنے بھی اس میں ممبرس ہوتے ہیں وہ تقریباً 13 سے 14 لوگ اور بھی ہیں جو مشاورت کمیٹی میں شامل ہیں، جن کو ہر سال میں نمائندگی دیتا ہوں مختلف لوگوں کو اس میں، اور اس میں مختلف مکتب خیال کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ ہے یا یہ اہل حدیث ہے یا یہ اہل سنت والجماعت سے اس کا تعلق ہے، بلکہ جو بھی کوئی آدمی ہوتا ہے جس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے اس کو ہم اس میں شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے فون پہ بات ہو جاتی ہے. جب ان سے کنسنسس پہ اتفاق، کسی چیز پہ اتفاق کنسنسس ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، تو اس کے بعد اعلان ہوتا ہے. اب لا آف انہیریٹنس کی جب بات کریں، جی خاص طور سے ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا ایک ڈفرینس ہے. جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں ابھی بھی ان کی بچیاں جو ہے محروم رہتی ہے، خاص طور سے جو حصہ ہوتا ہے حصہ چاسا راٹن پنی منش. اور اس کے بعد ہم نے شیعہ حضرات میں دیکھا کہ پہلے ان کو بچیوں کو یا ان کی بیٹیوں کو پہلے وہ ترجیح دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ لا آف انہیریٹنس میں جو مسلمان خواتین ہیں وہ ہر لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہیں. ایک پروپیگنڈا آن ہے، پیپر تو ہے ڈیفینیٹلی، ناٹ آن پیپر، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آن پریکٹس بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے، مانگنے والے ہونے چاہیے جو اس کا تقاضا کریں تو ان کے ساتھ انصاف ہوگا. اب ایک بات میں بتاؤں آپ کو، قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے. اب ایک حصہ تو لڑکی کو وہاں مل گیا، اگر وہ والدہ ہے، اگر اس کا کوئی بچہ مرتا ہے تو اس بچے کی وراثت میں سے 6واں حصہ اس کو ملے گا. شوہر کی وراثت میں سے اس کو 8واں حصہ ملے گا. اگر اس کا بیٹا بیٹی ہو، بچے ہوں تو 8واں حصہ. اگر وہ بانجھ ہے تو 4تھا حصہ اس کو ملے گا. اگر وہ اکیلی بیٹی ہے تو اس کو ہاف آف دا پراپرٹی ملے گی. اگر وہ اس کے اور بھی 2 بہنیں ہیں تو اس کو 2/3 ملیں گے، اس طرح ملے گا. اور اس طریقے سے یہ دراصل سوچنے سمجھنے کی بات ہے، لا آف انہیریٹنس کو پڑھنے کی بات یہ چیز ہے. اب اگر آپ کے پاس ایسے کچھ کیسز آتے ہیں، اس نوعیت کے کیسز آتے ہیں، تو کیسے ان چیزوں کا پھر ڈیفینیٹلی آتے ہوں گے ایسے کیسز جہاں پہ کسی کا یہ بھی اصل میں یہ ہے کہ اب اللہ کا یہ شکر ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس کوئی تحصیلدار صاحب کے پاس یا ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے تو وہ اوپینین کے لیے ہمارے پاس ان کیسز کو بھیجتے ہیں. تو ہم لوگ اس کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آربیٹریشن کے ذریعے سے ہم لوگ باضابطہ طور پہ اس میں مداخلت کرتے ہیں. ابھی ہمارا ایک بارہمولہ کا کیس تھا لا آف انہیریٹنس سے نسبت، وہ 18 کروڑ روپے کی مالیت کا ایک مسئلہ تھا. تو اس پہ فیصلہ ہو گیا اور فریقین مطمئن ہو گئے اور شیر و شکر ہو گئے. تو اس طریقے سے یہ ہے. ریسنٹلی ہم نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے جہاں پہ آپ نے بھی باقی علماء کے ساتھ بیٹھ کے، خاص طور سے شیعہ سنی کے جو متنازع کچھ رہے، آپ نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو، کانفرنسز منعقد کی، کچھ علماء کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے ایک مشاورتی ایک پروگرام بھی یہ کیا. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسے عناصر کیوں ہے کمیونٹی میں، اور ان کو آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بڑی واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں. کچھ مسائل ہیں جو ابتدا سے ہی موجب اختلاف رہے ہیں اور اس پہ کنسنسس نہیں بن سکا. وہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اختلاف، لیکن ہم سے پہلے بھی کچھ فقہا تھے، ائمہ تھے جنہوں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف
گالی گلوچ گالم گلوچ کا استعمال نہیں کیا، گندی لینگویجز استعمال نہیں کی، دشنام بازی نہیں کی، ڈیروگیٹری اینڈ ڈیفیمیٹری لینگویج استعمال نہیں کی. لیکن آج کل کے جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، میں نہیں کہتا ہوں ہر ایک آدمی ہے، اچھے بھی بہت ہیں، اور کچھ لوگ بالکل عقل سے ماورا ہے، یعنی کہ ان کا معیار بالکل نیچے، عقل سے پیدل بھی. عقل سے پیدل بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طریقے کے لوگ موجود ہیں، وہ ہمیشہ کلاکاری میں مصروف رہتے ہیں، کرنے میں مصروف رہتے ہیں. اصل میں وہ ان کا مبلغ علم جو ہوتا ہے وہ بالکل زیرو کے صفر کے برابر ہوتا ہے، لیکن کلاکاری کے ذریعے سے وہ اپنی تشہیر چاہتے ہیں، اور اس تشہیر کو کے توڑ کے لیے میں نے ہمیشہ یہاں کے علماء کو متحد کرنے کی کوشش کی. آپ کے ادارے شریعہ میں کبھی جب علماء آتے ہیں، کسی عالم کا تعلق جو ہے تب سیپریٹسٹ پارٹیز کے ساتھ بھی ہوتا تھا، جی، کسی کا تعلق کسی اور ایسے ادارے کے ساتھ ہوتا تھا جس کا شعوری طور آپ کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوگا یا آپ کے ادارے کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوگا. ہاؤ ڈو یو بیلنس اٹ؟ پولیٹیکل ایفیلیشن میرے لیے ایک غیر سنجیدہ بات ہے، یعنی اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. میرے لیے تو ایک چیز ہے اتحاد امت، اتفاق امت، اور مسائل پہ ایک دوسرے کے خلاف دست گریبان نہ ہونا، اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کا حل کرنا، بردباری اور حلم کے ذریعے مسائل کو سمجھنا، یہ میرے لیے ضروری ہے. کچھ سیاسی اور سماجی جو دوریاں ہوئی ہے، اور خاص طور سے ڈیگریڈیشن آف سرٹن ویلیوز، ان پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن جب بات کریں گے جو سیاسی منظر یہاں پہ ہوا، خاص طور سے پوسٹ 2019 ایبولیشن آف آرٹیکل 370، ابھی آج آپ کے آدھا ایک گھنٹہ آنے سے پہلے ہی آپ نے ایک ایشو بھی ہے اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ یو ول اسٹینڈ ود دا ڈیمانڈ آف ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ. اگر ہم تاریخ کو دیکھیں، یہاں پہ جو تھے جو اسٹیٹ ہیں، اس کو یونین ٹیریٹریز کو اسٹیٹ بنتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری بناتے ہوئے پہلی بار ہم نے دیکھا، یہ تجربہ کیا. اور کیوں، کس چیز کی سزا ہم کو ملی؟ آپ جانتے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ ہوا، اور اس وقت یہاں سپریٹسٹ بھی تھے، جو تھے جنہوں نے بعد میں تبدیلی کی، اپنے بدلاؤ اپنے اندر لایا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں بحیثیت مفتی اعظم، کئیوں نے ایڈریس بھی چینج کیے، میں بحیثیت مفتی اعظم سامنے آ گیا اور ہڑتال کی کال دے دی. اور آپ جانتے ہیں کہ گلی گلی نکٹ اور شہروں میں اس کا کیا اثر نکلا کہ پرندے بھی آسمان پہ پر نہ مار سکے. اور یہ کیا پیغام تھا؟ یہ ہندوستان کو ہم کیا کہنا چاہتے تھے کہ بابا ہم لوگ اصل میں ٹیررزم کی نفی کرتے ہیں، ہم ٹیرر کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو یہاں پہ امن و سکون سے رہنا چاہتی ہے، جن کے ساتھ ایک وعدے کے تحت پہ الحاق ہوا ہے، جو وعدہ پنڈت جی نے کیا، جو وعدہ شیخ محمد عبداللہ نے کیا، جو وعدہ مہاراجہ نے کیا، ہم انہی وعدوں کی تکمیل چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیر فائلز میں کچھ اور دکھایا جائے، اور کشمیری پنڈت جب یہاں آتے ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں. میں ریسنٹلی ایک پروگرام میں تھا جو عید کے حوالے سے تھا، تو وہاں پہ کشمیر انہوں نے کہا یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. کئیوں نے وہاں پہ بہت سارے لیڈرز تھے، کئیوں نے کہا انسانیت کا. میں نے کہا بالکل انسانیت کا مسئلہ ہے. ہم تو لیمنٹیبل کرائز کر رہے ہیں 94 سے کشمیری پنڈت یہاں واپس آ جائیں، ہمارے ساتھ رہیں. ہم ان کے دل اور دریچے ہمارے ان کے لیے کھلے ہیں.
یہاں رہ رہے ہیں تقریباً 1 لاکھ کے قریب رہ رہے ہیں جنہوں نے مائیگریٹ نہیں کیا، ان کو کسی نے نہیں مارا. اب ہم جانتے ہیں 200 سے 300 لوگ آپ کے مارے گئے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو، 1 سے 1.5 لاکھ لوگوں کو کھویا ہے. اور آپ بالکل، اب آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے آپ واپس آ جائیں، تو آپ کشمیر فائلز بنا کے ہمارے دلوں کو مزید چھلنی کرنا چاہتے ہیں. مفتی اعظم کا عہدہ جو ہے وہ صرف انہیریٹنس تک نہیں ہے. بالکل. مفتی اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ڈل کی صفائی سے بھی اس کا تعلق ہے، اس کا انوائرمنٹ سے بھی تعلق ہے. شراب پہ پابندی لگنی چاہیے. مفتی اعظم کا یہ پوسٹ کا یہ تقاضا ہے، منصب کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ عزت اور آبرو کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہ سب چیزیں ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو مفتی اعظم کا جو منصب آپ نے ایک پورا ایک خاکہ جو پیش کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایکسیپٹنس ہے اس والے سرکار میں جو آپ کو مشاورت کے لیے بھی بلاتے ہیں؟ کیا وہ مانتے ہیں کہ اس انسٹیٹیوشن کو ہمیں ان لوپ رکھنا ہے؟ نہیں، وزیر اعلیٰ نے تو کہا مجھ سے کئی مرتبہ، بلکہ انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی، بلکہ سرکار مجھے سرکار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ عوام ہے. میں 1.5 کروڑ لوگوں کا مفتی اعظم ہوں. جب میری ایک کال پہ سری نگر سے کٹھوا تک ہڑتال کی کال پہ لبیک کہا گیا، تو کیا یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ میری آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہیں، میری ہاں میں ہاں کرتے ہیں اور مجھے مانتے ہیں، مجھے تسلیم کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں مفتی صاحب، ہڑتال کی کال سے ایک یاد آیا مجھے کہ جو فتواز آتے ہیں، جی خاص طور سے ایک عرصہ تب بھی تھا کہ فتوا کسی سے بھی آتا تھا، جی کوئی بھی فتوا اجرا کرتا تھا، کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کسی نے بھی کچھ فتوا جاری کیا ہوتا تھا، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو. تو یہ فتوے کا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے؟ کون فتوا دے سکتا ہے؟ میں صرف ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس معاملے، ان جیسے معاملات میں، اس فیلڈ میں دخل اندازی کرتے ہیں، خدا کے لیے کم سے کم اتنا تو کر لیجئے کہ ایسی کوئی بات مت کر لیجئے جس سے رخنہ پیدا ہو جائے، جس میں سماج میں دوریاں بڑھیں. اور یہ کوئی چیز لکھتے وقت احتیاط سے کام لیں اور تفرقہ سے بچیں اور لوگوں کو اس میں مت ڈالیے. بالکل. ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ جو طلاق کا بحران خاص طور سے ہماری وادی میں ہے. ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے، یا تو شادیاں نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اگر ہو بھی رہی ہے تو طلاق کے انسیڈنٹس بہت بڑے ہیں. تو کس نوعیت کے کیسز آپ کی؟ طلاق کی وجہ بنیادی طور یہ ہے کہ میں ایک بات بتاؤں، جو آپ کے ہاتھ میں ابھی وہ چھوٹا سا موبائل تھا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں انہوں نے سوال جواب کرنے بند کر دیا. وہ اپنے بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کہاں. اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھیں گے آپ کہاں تھی، کس کے ساتھ آئی ہو، کہاں کے دن کس کے ساتھ گزارا، کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کا رفیق ہے، کس کے ساتھ یہاں گھر آئی ہو. یہ سب سوالات ہم نہیں کرنا، ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور نتیجہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم 4-5 بجے گھر آتے ہیں تو باپ ایک کونے میں بیٹھ کے موبائل پہ چیٹنگ کرتا ہے، ماں دوسرے کونے پہ چیٹنگ کرتی ہے، بیٹی یہاں چیٹنگ کرتی ہے، بیٹا یہاں چیٹنگ کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلا ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی صرف اپنے معاملات کو دیکھتا ہے. اور اب اس میں یہ ہے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سمت جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے اس موبائل کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے. تو وہ طلاقوں کی سب سے بنیادی وجہ ہے، کیونکہ جو یہ موبائل جو ہے یہ اسی سے شروعات ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ پھر چیٹنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں
اس کے بعد تحفہ تحائف ایک دوسرے کو ملتی ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو خواب سنہرے خواب دکھاتا ہے دوسرا شخص، ہاں ہاں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ پرانے زمانے میں طلاق بنیادی طور پہ 10 سے 12% ہوتا تھا، اچھا اور اس میں بھی تقریباً معاملات نپٹ جاتے تھے افہام و تفہیم میوچول سے، ہوتا تھا. میوچول ہو جاتا تھا، افہام و تفہیم سے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے ہاں تقریباً مہینے میں اگر 20 کیسز آتے ہیں تو 10 کی ڈیورسز جو ہوتے ہیں وہ طے شدہ ہے۔ مفتی صاحب بہت کچھ ایسے کنسرنز ہے، ایشوز ہے جس پہ ہم بات کریں گے. جی، آپ نے بہت کچھ ایشوز پہ بولا بھی. کوئی آخر پہ آپ کا میسیج جو عوام کو آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو عوام اس وقت سن رہی ہے آپ کے پروگرام کو، آپ کو، مجھے، 3 چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ منسلک ہے: ہاں 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 ایک شہرت، ایک دولت، اور ایک عزت۔ یہ بہت اہم 3 چیزیں ہیں، صحیح. ان میں مکالمہ ایک بار ہو گیا۔ دولت سے پوچھا گیا کہ آپ کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک. آپ نے کہا کہ آپ ناجائز اور ناجائز طریقے کو استعمال کر کے مجھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد شہرت پہ بات آ گئی، ان سے کہا کسی ایوان میں مجھے لے جائیے، وہاں آپ کو شہرت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں ہاں عزت سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ایک بار لٹ گئی تو پھر واپس نہیں آئے گی۔ ہاں ہاں ہاں. میں اپنے لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، دولت اگر آپ کی گئی تو کوئی پریشانی نہیں، وہ واپس آ سکتی ہے۔ اگر شہرت گئی تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر عزت گئی تو یہ ہمیشہ کے لیے جائے گی، اس کا لوٹنا ممکن نہیں۔ بہت بہت شکریہ. ان زرعی خیالات سے ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. دوستو، آج کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ گرینڈ مفتی آف جموں اینڈ کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب تھے، اور مختلف ایشوز پہ ہم نے بات کی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.